اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے، یعنی جب مسلمان ان سے ملتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دے اور اسی طرح ایمان لائیں، کما آمن الناس، ناس سے مراد صحابہ کرام ہے، مسلمان ہیں، اس وقت مسلمان صحابہ ہی تھے، جیسے ان دوسرے مسلمانوں نے ایمان قبول کیا ہے، یعنی خالص ایمان، بغیر کسی کفر کی آمیزش کے، بغیر کسی منافقت کے۔ آسان لفظ میں یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے ظاہر کو، جیسے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آمنا باللہ رسول ہی، دو پہ تو وہ ان کو بری سی کروا رہا ایمان کو قبول کرے۔ قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگوں نے لایا ہے؟ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خفیف العقل ہو، یعنی جو نفع نقصان کو نہیں سمجھتا، خیر و شر کو نہیں جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں بے وقوف کہتے ہیں۔ اب یہ سخت جملہ ہے، اس سے پہلے جو کل ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، خود یہ اقرار کرتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ، مصلح، کہ ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں انہوں نے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے، اور وہ بھی طنز ہے، اور یہ سخت الفاظ ہیں، اور محاورہ میں اور مہذب معاشرے میں اس کو گالی سے کم نہیں تصور کیا جاتا۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ تو ان کو مجال نہیں تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے روبرو اس طرح سخت الفاظ کہتے، کیونکہ اسلامی معاشرہ تھا، جیسے آج بھی مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں لوگ جسارت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہے، یا تو ان کے محلے میں جو غریب غربا رہتے تھے وہ ان کو نصیحت کرتے کہ بھائی آپ یہ باتیں چھوڑیں، یہاں کچھ کہتے ہیں، وہاں جا کر مسجد نبوی میں کچھ اور کہتے ہیں، آپ سیدھی سیدھی بات کریں، یا اس طرف ہو جائے یا اس طرف ہو جائے، بلکہ نصیحت میں کہتے کہ بھائی آپ خالص ایمان قبول کریں۔ تو یہ ان سے کہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے محلے میں رہتے ہیں اور ہمارے خلاف کچھ نہ شکایت لگا سکتے ہیں، نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، نہ لڑائی کر سکتے ہیں، تو ان سے یہ بات کہتے تھے جو کمزور تھے ان کی نظر میں۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ سے نہیں کہتے تھے، آپس میں جب ملتے تھے، جب ان کی میٹنگ ہوتی تھی، یا جب یہ جاتے تھے اپنے سرداروں کے پاس، اوس اور خزرج کے سردار تو نہیں تھے، وہ تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں، ایک اوس کے سردار تھے بڑے قبیلے کے، اور دوسرے خزرج کے سردار تھے، وہ تو پکے مومن تھے، سچے ایماندار تھے، لیکن جن کے یہود سے ان کے مراسم تھے، وہاں جب جاتے ان کے قلعوں میں، ان کے محلوں میں، کیونکہ یہ مخلوط آبادی تھی، تو جب آپس میں بیٹھتے تھے رات کو تو یہ باتیں کرتے تھے، وہاں یہ تو ہم تو ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہماری طرح ایمان لاؤ۔ بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ اسی لیے کہ ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنی علمی سطح کے مطابق چیزوں کو کا جائزہ لیتا ہے۔ ایک آدمی خود جو ہے نا جب تجزیہ کرتا ہے، یہ صرف اسی طرح کا تجزیہ کرے گا کہ جتنا اس کا علم ہے، جتنا اس کا تجربہ ہے، اس سے زیادہ ایک آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے 200 سال بعد یہ ٹیکنالوجی کا جو دور ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔
آج سے 100 سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. تو انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، اسی سطح کے مطابق بات کرتا ہے. ان کے علمی سطح بس یہاں تک تھی، ان کے مفادات کی سطح اتنی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں. اب انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے یہ آئے ہیں مدینہ میں ڈیرے ڈال کے. ہمارے یہاں اپنے بھی جو ہے نا حالات ایسے ہیں معاشی، اور یہ بھی ادھر سے آ گئے گھر بار سب چھوڑ کے، اور ایک ساری قومی اپنے پرانے مذہب اور دین کو چھوڑ کے اور ایک آدمی کے پیچھے ہو گئے، اور کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی ہے اور ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے اور ہمیں جنت ملے گی. تو یہ خیالی چیز کے پیچھے جو ہے نا یہ بھاگ رہے ہیں. اس بات کو وہ بیوقوفی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الا آگاہ رہو، خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یقیناً بلا شبہ یہ لوگ خود ہی بیوقوف ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہے، کیونکہ اب انہوں نے حقیقت کو دیکھا نہیں ہے، اور اصل حقیقت پوشیدہ ہے. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے نا پردے میں رکھتے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک قبرستان کے بارے میں آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا گزر ہوا. صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. کیا مقصد ہے؟ شارحین فرماتے ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ جو منظر دکھایا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ منظر دوسرے مسلمان دیکھ لیتے تو سارے لوگ جو ہے نا وہ دنیا سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے یا تو جنگلوں میں جا کے عبادت کرنے لگتے یا مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے. یہ جو ہم جو معاشی معاملات ہیں سب کو چھوڑ لیتے، کیونکہ جب آدمی مشاہدہ کرتا ہے سامنے دوزخ ہے، سامنے فلاں ہے، ہلاکت ہے، تو اس وقت آدمی کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کام چھوڑ لیتے ہیں. تو اللہ نے سب چیزوں کو پردے میں رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے. کوئی آدمی ایک کام کرے، کوئی آدمی دوسرا کام کرے، اور پھر وہ اپنے ذہن کے بارے میں سوچے بھی. تو اللہ نے فرمایا بیوقوف تو یہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی فطری صلاحیت کو ضائع کر دیا اور صرف اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے رہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس اس شرک کے بارے میں، شرک کی سچائی کے متعلق اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. کیونکہ یہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اکبر بادشاہ نے بھی ایک دین بنایا تھا، اس کا نام رکھا تھا دین الہی، اور یہ اس کا فلسفہ تھا کہ جو بت کو سجدہ نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. تو وہ بھی ایک دین تھا، لیکن یہ اپنے ایک دماغی سوچ تھی، اس کے پاس کوئی دلیل اس پر نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں. اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے لیے یہ شرط ہے کہ جب آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام سابقہ روایات کو، رسم اور رواج کو چھوڑے گا جو اسلام کے اصول یا نصوص سے متصادم ہے. جہاں تضاد آئے گا تو تضاد میں یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. اگر پہلے سے وہ مشرک تھا اور اب کہتے ہیں کہ چلو میں نماز بھی پڑھوں گا اور اللہ پہ ایمان بھی لے آتا ہوں لیکن وہ اپنا کام بھی کرتا رہوں گا، یہ نہیں چلے گا. اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور بھیجتا تھا تو عام قاعدہ یہی ہے کہ جو سابقہ شریعت ہے تو اتنی زیادہ مکمل نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مکمل شریعت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کچھ چیزیں منسوخ کر دی تورات کی، باقی وہی شریعت جوں کی تو رہ گئی. قرآن سب کے لیے جامع ہے، اسلام سب کے جامع ہے، آخری مذہب ہے، یہ سب سے جامع ترین شریعت ہے. تو 3 قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں معاشرے میں. ایک وہ ہیں کہ جو اسلام کے اور شریعت کے اصول کے اور نصوص کے منافی ہے. اصول کے مطلب یہ ہے کہ اعتقادیات کے منافی ہے، جیسے بت کو سجدہ کرنا، 2 خداؤں کو ماننا، فلاں فلاں وغیرہ، یہ چیزیں یہ اعتقاد کے خلاف ہے.
اس کی تو کوئی گنجائش نہیں، اس کو تو یکسر چھوڑنا پڑے گا اور ان کو حرام ماننا پڑے گا۔ اسی طرح جو نصوص ہے قرآن کی آیتوں سے یا صحیح حدیث سے، اجماع امت سے جو چیزیں حرام ہے ان کو حرام ماننا پڑے گا۔ تو ایک وہ روایات تھی جو بالکل غلط تھی، سراسر لوگ شرک کرتے تھے، قرآن نے منع کیا۔ جو اس لائن پہ آ گیا وہ پکا مسلمان کہلایا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے منافقین کی طرح طرز زندگی اختیار کی وہ ناکام ہو گیا۔ دوسرے رسم و رواج وہ ہیں جو موافق ہے اسلام کے۔ اب دیکھیں، عربوں میں ضیافت کا رواج تھا، آپس میں قرابت داری، رشتہ داری۔ اسلام نے اس کو مزید استحکام اور قوت عنایت کی مہمان نوازی کا نبی علیہ السلام نے اور بھی زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو آدمی اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ عربوں میں پہلے دستور تھا، اسلام نے اس کو اور پکا کر دیا۔ تیسری قسم کی وہ چیزیں ہیں، وہ رسومات ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت تھی، تو پھر اسلام نے ان کی اصلاح کر دی، نہ اکثر ان کو ختم کیا اور نہ جوں کہ تو ان کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے نکاحوں کا مسئلہ تھا، تو زمانے جاہلیت میں ایک آدمی جتنی مرضی تھی شادیاں کرتا تھا، اسلام نے ان کی تعداد کم کر دی، لا کر کے 4 تک محدود کیا۔ 4 سے زیادہ کی بیک وقت اجازت نہیں ہے۔ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، 1000 کوئی دے دے وغیرہ، اس سے پریشانی ہوتی تھی عورتوں کو، خواتین کو۔ اسلام نے اس کی تعداد بھی محدود کر دی، 3 بس۔ مرد کے پاس زیادہ سے زیادہ 3 طلاق کی گنجائش ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ستانے کے لیے طلاق دیتے، پھر جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو پھر رجوع کرتے۔ پھر ایک صحابی نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں نہ تمہیں چھوڑوں گا آزاد اور نہ تمہیں بیوی بناؤں گا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ تو کہا طلاق دوں گا، جب تمہاری عدت گزرنے لگے گی میں رجوع کر لوں گا۔ وہ پریشان ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام خاموش رہے، تو اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا، الطلاق مرتان، 2 طلاق، اول سری، دوم سری، اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ اس کے بعد رجوع کا حق ہے، لیکن معروف طریقے سے بیوی کے حیثیت سے رکھنا چاہے تو آدمی رجوع کر لے، ورنہ خوبی کے ساتھ رخصت کرے۔ پھر تیسری طلاق کے بارے میں فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس کے بعد گنجائش ختم، اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی، وہ آزاد ہے، دوسری جگہ نکاح کر لے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں تھی، زہار کا مسئلہ تھا وغیرہ، تو ان کی اصلاح کر دی۔ وہ 1000 اور 2000 اور لاکھوں کے طلاق ختم، اب صرف 3 طلاقیں ہوں گی۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ مطلب وہ جو چیزیں صاف طور پہ حلال ہیں ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے، اور جو چیزیں واضح طور پہ حرام کر دی گئی ان کو حرام ماننا پڑے گا۔ جن باتوں میں اختلاف ہے ائمہ کے درمیان وہ مشتبہات کہلاتی، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن حرام اور حلال کا ضابطہ یہ ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اعتقادی طور پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، آدمی سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ ایک آدمی یہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز میرے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، 5 نمازیں روزانہ میرے ذمہ یہ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے۔ نماز نہ پڑھ سکا قضا کر لے، قضا بھی نہ کر سکے توبہ کر لے موت کے وقت، اور فدیے کی وصیت کرے۔ زنا کو حرام سمجھتا ہے، خدا نخواستہ ارتکاب ہو گیا، توبہ کر لے، لیکن سمجھنا اعتقاد ضروری ہے کہ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ ان لوگوں کی خصاصت یہ تھی کہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خالص ایمان لاؤ، خالص ایمان کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ ایک اور خرابی کا اور خامی کا تذکرہ ہوا۔ اب ان کا تذکرہ چل رہا ہے، آگے انشاءاللہ
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ وعید سنائے گا کہ اب اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم